امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدینہ شریف میں گلی سے ایک جگہ سے گزر ہوا، آپ نے کچا مکان تو منزلہ دیکھا، اللہ اکبر، کوئی ماربل لگا نہیں ہوا تھا، کوئی میرے عزیزوں بڑی جدید قسم کا ماربل ٹائلیں نہیں لگی ہوئی تھی، کچا مکان تھا، 2 منزلہ مکان تھا۔ رحمت عالم کی نگاہ اٹھی، رحمت والے نبی نے فرمایا کس کا مکان ہے؟ فلانے کا مکان ہے۔ حضور علیہ السلام نے کتنا کہا، وہاں سے قدم اٹھا کے چل دیے۔ آپ نے فرمایا اتنا بڑا مکان بنانے والے کو کیا موت یاد نہیں؟ جب اللہ کے لیے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو پروردگار عالم اتنے بڑے بنگلے تمہارے سے بنوا کر دروازوں پہ کتے بٹھا دے گا، یقین جانور بنوا دے گا، اتنا بڑا مکان ہوگا، مکان کو بسانے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ چکوال کے غیور مسلمانوں، گرد و نواز سے آنے والے، بنو سے آنے والے، لکی مربل سے آنے والے، جھک سے آنے والے، حفظ آباد سے آنے والے، گجر خان سے، راولپنڈی سے آنے والے مسلمانوں، خدا پاک کی قسم ہے میرے عزیزوں، اللہ کا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دو اور اپنے ہاتھ کو اس قابل بنا لو کہ آپ کا ہاتھ ہر وقت اللہ کے راستے میں خرچ ہوتا رہے، آپ کے ہاتھ سے خرچ ہوتا رہے۔ خدا پاک کی عزت کی قسم ہے جو جسم کا جو حصہ اللہ کے راستے میں لگا دیا، قیامت کے دن اس حصے پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ رحمت دو عالم علیہ السلام تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد اس کا مکان تھا، صاحب مکان آ گیا، رحمت دو عالم علیہ السلام کی جسم مبارک سے خوشبو کو محسوس کیا، نکلنے والی خوشبو کو محسوس کیا، اللہ اکبر بے ساختہ بول اٹھا، لگتا ہے رحمت دو عالم علیہ السلام کا یہاں سے گزر ہوا ہے۔ محلے والے کہنے لگے، پڑوسی والے کہنے لگے، رشتہ دار کہنے لگے، گزرے نہیں تھے یہاں کھڑے ہو کے تیرے دروازے پہ گئے، آئے میں مر جاؤں۔ رحمت والا نبی میرے دروازے پہ کھڑے ہو کے چلا گیا، دروازے پر مہمان آیا، میزبان نہیں تھا، کہ تیرے گھر میں داخل ہونے نہیں آئے تھے، تیرے گھر میں چائے پانی یعنی کھانا پینے نہیں آئے تھے، بلکہ دروازے پہ کھڑے تیرے مکان کی طرف دیکھ کے گئے۔ جان نکل گئی، حضور نے میرے مکان کو کیا کہہ دیا کہ یہ مکان اتنا بڑا کس کا، 2 منزلہ مکان بنانے والے کو موت یاد نہیں۔ اللہ اکبر، اس مزاج نبوت کو سمجھا کرتے تھے، حضور علیہ السلام کے دربار میں نہیں گئے، نبی کی مجلس میں نہیں گئے، ام المؤمنین کے دروازے پہ نہیں گئے کہ گھر والے کو بات دیں تو میں کچھ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ساتھ والے دروازہ ساتھ والے کے پڑوسی کے دروازے کو بجایا کہ بھائی تیرے پاس کوئی پھوڑا ہوگا، کسی ہوگی کدال ہوگا، چھری چھوڑا ہوگا، کیا کرو گے؟ کر دے تو صحیح۔ اللہ اکبر، 7 والے گھر سے ادھار لیے، اپنے مکان کی چھت پہ چڑھ گیا، چھت کو توڑ دیا، گرا دیا، دیواریں گرا دی، نیچے والا کمرہ گرنے لگا تھا، پتہ نہیں یہ بھی رکھنے کو کہا کہ نہیں کہا، نیچے والا کمرہ بھی گرا دیا، چٹیل میدان کر دیا۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں جا کے نکاح، چھاتی چوڑی کر کے نکاح، کہا مڑا میں بڑا سنت کا پابند ہوں، آپ کے حکموں کا دیوانہ ہوں، بس چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد رحمت عالم کا گزر ہوا، آپ علیہ السلام اسی جگہ کھڑے ہو گئے جب پہلے آ کے کھڑے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے یارو، یا 2 منزلہ کچا مکان تھا، یا 2 منزلہ مکان تھا، کہاں چلا گیا؟ پڑوسی نے، ساتھ والے نے بتایا، ہم نے اسے یوں کہا تھا کہ ڈبل مکان بنانے والے کو، اتنے بڑے مکان بنانے والے کو موت یاد نہیں۔ اس نے ساتھ والے گھر سے پھوڑا کسی لے کے سارا مکان ہی گرا دیا، چٹوٹ چٹیل میدان کر دیا۔ رحمت عالم نے اس کے آنے کا انتظار نہیں کیا، کہ اسے بلایا کوئی نہیں، کہ بس ترقی میں جانے کا انتظار نہیں کیا، نبوت والا دامن پھیلایا، فرمایا الہی جس نے میرے اشارے پر دنیا کا مکان ختم کر دیا، محمد جھولی پھیلا پھیلا کے جنت کے مکان کا اس کے لیے سوال کرتا ہے۔ پھر کوئی ملک کے قلعے کرے، آج ملک پاکستان میں اسلامی ریاست کے اندر میرے عزیزو جس کا حکمران بھی میرے عزیز اسلام کا نام لیتا ہو، وزیر اعظم بھی اسلام کا نام بھرتا ہو، کلمہ پڑھتا ہو، صدر پاکستان بھی، گورنر بھی، اس ملک کے اندر میرے عزیز ہو کوئی گستاخ صحابہ کی توہین کر جائے، خدا پاک کی قسم ہے اللہ انتظار کرتا تھا، فرمایا تم نپڑ لو۔ میرے عزیز ہو ہم نے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، ہم نے پرواہ نہ کی،
اللہ نے بھی اعلان کر دیا فرشتوں اس سے کہہ تو جہاں بھاگ سکتا ہے بھاگ جا، جہاں پناہ لینا سکتا ہے جا کے لے لے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے بہت سے پہلے ایسا سبق سکھاؤں گا دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کہاں چلے گئے وہ لوگ اللہ اکبر جن لوگوں کے بارے میں پروردگار عالم اعلان کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنی زبان سے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے۔ نیزے کی اینٹوں پہ لٹکا چڑھائے گئے میرے عزیزوں، اللہ اکبر، تلواروں کے سائے میں انہیں دکھایا گیا، ان کے جسم کی بوٹیاں بوٹیاں کر دی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اولاد ان کی نہ بچی، خاندان ان کا نہ بچا، رشتہ دار ان کے نہ بچے۔ اللہ اکبر، اور کا میدان ہے، صحابی رسول ہے، آخری سانسیں چل رہی ہیں، کہنے لگا مجھے حضور علیہ السلام کے پاس لے جاؤ، شاید جہاز میں سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہنے لگے مجھے حضور علیہ السلام کے پاس لے جاؤ۔ رحمت والے نبی اونچی جگہ بیٹھے تھے، جا کر حضور علیہ السلام کے قدموں میں لیٹ گئے، حضور کے نالین مبارک پر، پاؤں مبارک پر اپنا رخسار رگڑنے لگے۔ رحمت والے نبی نے فرمایا میرے یار کیا ہوا؟ کہ کملی والے سانسیں آرام سے نکل جائے گی، سلوک آرام سے نکل جائے گی، اتنا بدلا دو کہ آپ میرے سے راضی ہو۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا فرشوں پہ میں راضی ہو گیا، عرشوں پہ میرا خدا راضی ہو گیا۔ ایک آواز نہ نکلی، کوئی نہ آئی گی، حضور کا چہرہ دیکھا، کہنے لگے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یہ کہہ کے دنیا جہان کو چھوڑ کے چلا گیا۔ اور کے میدان میں کہاں چلی گئی وہ مئی؟ اللہ اکبر، جو اب جس کی حالت میں راضی ہو بے ساختہ حالت کے اندر چلی آ رہی تھی، کسی نے کان میں کہہ دیا تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا، کہنے لگی ماذا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے شوہر کی کہانی بعد میں سنانا۔ دو قدم آگے بڑھی کہ تیرے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا، کہنے لگی اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ اللہ اکبر، تیرے بھائی کا انتقال ہو گیا، تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑا۔ کہنے لگی اور بتا کہ تیرا ابا بھی شہید ہو گیا، کہ میں حضور علیہ السلام سے پوچھ رہی ہوں تم باپ بیٹے کا بدلا رہے ہو۔ کسی نے کہہ دیا تسلی رکھ، رحمت عالم زندہ ہے، نفس نفیس اپنی جگہ موجود ہے۔ کہنے لگی ایک مرتبہ آنکھوں سے دکھا دو، کلیجے کو دل کو تسلی نہیں آتی، واہ تیرے مقدروں پر میں ابھی جو جہان قربان کر دوں، میں تیری اپنی نیکیاں تیرے مقدروں پہ قربان کر دوں۔ چار چار کے لاشیں گھر میں پڑے ہیں، پھر بھی کہہ رہی جب تک حضور کا چہرہ نہیں دیکھوں گی۔ عورت ساتھ ہو کے اتنا ایمان کامل ہے، کہنے لگی جب تک رحمت دو عالم کا دیدار نہیں ہوگا اس وقت تک میرے دل کو قرار نہیں آئے گا۔ رسول پاک علیہ السلام کے سامنے آ گئی، بات جگہ آیا، نبوت کا دامن پکڑ کے اللہ اکبر ساروں کے کان رو رہی تھی، کہنے لگی شوہر چلا گیا، بیٹا چلا گیا، بھائی چلا گیا، باپ چلا گیا، کملی والے ایک کی پرواہ نہیں، تو موجود ہے، اللہ نے سارے غم کو بھلا دیا ہے۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ کیا کل قیامت کا دن ہوگا، یہ لوگ سامنے نہیں آ کے کھڑے ہو جائیں گے، تمہیں اجازت کس نے دی حضور کے حوض کوثر پر جانے کی؟ نبی کا ایک یار کملی والے کے سامنے رو پڑا اور کہا اے کملی والے، اگر ان کو حوض کوثر پلانا تھا تو ہمیں اور بدر کے میدان میں کیوں لے کے آئے تھے؟ نواز رسول جن کو رسول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے خاندان کے کٹے ہوئے سروں کو لے کے آگے کھڑا ہو گیا، چکبال کے غیور مسلمانوں جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ کون ہو؟ کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ حوض کوثر پینے کے لیے آئے؟ اگر میرے آقا نے، میرے سرکار نے رحمت دو عالم نے اتنا پوچھ لیا تجھے حوض کوثر ابھی پلاتا ہوں، بتا ختم نبوت کے لیے دنیا میں کیا کر کے آیا، کتنا پیسہ کر خرچ کے آیا، کتنی اولادوں کی قربانی دے کے آیا، کتنے رشتہ داروں کی قربانی دے کے آیا۔ جب مال مانگا جا رہا تھا، اب تجھے ختم نبوت کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا تھا، تجھے میچ کی لگی پڑی تھی، تجھے شطرنج کی لگی پڑی تھی،
تجھے لوٹوں کی لگی پڑی تھی، والی صاحب نے تجھے بلایا، تو نے کہا جی ابھی کھانا کھا کے آ رہا ہوں، کھانے کے چکر میں آمنہ کے لال کو بھول گیا، آج مجھے بتا میدان محشر میں میرے پاس کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ تو زندہ کیسے اس وقت بچ گیا؟ اپنی آپ کو زندہ کیسے رکھا جب اس پیارے غار کو گالی دی گئی جس نے اپنے گھر میں کچھ بھی نہ چھوڑا، سارا میرے قدموں پہ لا کے قربان کر دیا تھا؟ کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، غار ثور کے اندر جس کی گود ہے، سرکاری کملی والے کا حضور علیہ السلام چہرہ دکھا رہے، ابو بکر شانو والا نبی کا چہرہ دیکھ رہے، رحمت دو عالم نے کہا ہوگا اے ابو بکر رات 3 ہے دشمن تیرے بیٹے میں میرے، ابو بکر رات 3 ہے دشمن میرے پہرے دار تو بن جا، قیامت کی صبح تک دشمن تیرے پیدا ہوں گے، روزانہ میں اپنے سینے کے ساتھ لگا کے سلا کر تیری پہرے داری کروں گا۔ نہیں یقین آتا، آج مواجہ شریف میں میرے عزیز ہو جا کے دیکھ لو، 3 سوراخ بنے ہوئے ہیں، رحمت عالم علیہ السلام کا روزہ مبارک ہے، سیدنا صدیق سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو کتابوں میں علیحدہ کر سکتا ہے، روزوں میں علیحدہ کر کے دکھا، توڑ بہاج علیحدہ کر کے اپنی زبان کو جہنم کے اندر بنا سکتا ہے، کیا روزان میں جا خدا پاک کی قسم ہے انہیں علیحدہ کر کے دکھا، پتہ لگ جائے گا۔ اول تو ایسے بدبختوں کو روزہ رسول اللہ پر جانے کی اللہ اجازت ہی نہیں دیتا ہے۔ تم فلاں ملک میں جا کے دھکے کھا کے آ جاؤ، میں نام نہیں لیتا میرے عزیزو، اللہ اکبر گلا ہو جائے گا، شکوہ ہو جائے گا، اس چیز کی پرواہ کوئی نہیں۔ میرے تابعین نے میرے عزیزو کہاں مسلح پہ بیٹھ کے درس دیا، کہاں متروں پہ بیٹھ کے درس دیا، اللہ اکبر۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے کنویں میں گر کے پورے قرآن کی تفسیر کو لکھ دیا ہے۔ ہم تو ان لوگوں کے ماننے والے، شاملی کا میدان ہے، اللہ اکبر۔ قیادت کون کر رہے ہیں؟ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ کر رہے ہیں، اور ان قیادت کے اندر تلوار کون چلا رہا ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حافظ عامی شہید صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر۔ مرد قلندر ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے ماتھے میں گولی لگ گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا، فرمایا قاسم کیا ہو گیا؟ بارود کی گندک کی بنی گولی دماغ میں چلی گئی جس سے میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، وہی لے کے بیٹھ گئے شاملی کے میدان میں، اپنی گود کو آگ کی پھانکی مار کر چوکڑی مار کے پھیلا دیا، ہر نانوتوی کا سر اپنی گود میں رکھا، کیا کیا؟ ڈاکٹر کو بلایا، کوئی دوا دارو کیا، کوئی میرے عزیز و حکمت کا پتہ استعمال کیا ہوگا؟ نہیں، 3 مرتبہ درود شریف پڑھا، اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر منہ سے تھوک نکالا، اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ ملا، مولانا قاسم نانوتوی کے ماتھے پہ مل دیا، اٹھ شیرا اب بتا حال کیسا ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ رونے لگ گئے، ابا جی آپ نے کیا پڑھا؟ حضرت گنگوہی آپ نے کیا پڑھا؟ رب اکبر کی قسم ہے جب تیری گود میں آ کے گرا دماغ میں گولی موجود تھی، تو نے درود پاک پڑھ کے لعاب لگا دیا، گولی تو دور کی بات ہے، مارکے سے زخم کا نشان بھی ختم ہو گیا ہے۔ تم ان اکابرین کی بات کرتے ہو، آؤ میرے عزیزو تمہیں اپنے راجہ ہونے پہ فخر ہوگا، کسی کو ملک ہونے پہ فخر ہوگا، کوئی کشمیری بنے گا، کوئی پٹھان بنے گا، کوئی افغان بنے گا۔ ایک راڑو میں رانا گزرا تھا جسے مولانا جعفر چھلچھلی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے، یہ کون مرد کلندر تھا؟ مولانا حماد اللہ پٹنہ والے، مولانا سمد اللہ صاحب سورت والے رحمت اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے مولانا جعفر صاحب چھلچھلی رحمت اللہ علیہ، ان 3 کو پکڑ لیا۔ انگریز کی مار ہوا کرتی تھی، ننگا بدن ہوا کرتا تھا، تپتی دھوپ کے اندر سے کو میدانوں میں لٹا کر الٹا، جب ان کے جسم پر کوڑے مارے جاتے تھے، ان کے جسم سے میرے عزیزوں جب کوڑا اٹھا کرتا تھا تو جسم کا چپڑا بھی ساتھ آ جایا کرتا تھا، کسی نے گیلا نہ کیا۔ خدا پاک کی قسم ہے انہوں نے وہ ڈرامہ پڑھ کے سنایا جو میرے عزیزوں مکے کے اندر بلال نے ابو جہل کو پڑھ کے سنایا تھا، امیہ مارنے والا، ابو جہل مارنے والا، میرے عزیزوں مکے کے سردار مارا کرتے تھے، بلال حبشی کے دلہ لگا کرتا تھا، چمڑا ادھر جایا کرتا تھا۔ ایک دن اگر بلال رضی اللہ تعالیٰ اپنی ایمانی طاقت کے ساتھ ابو
جہل کو گھورنے لگے، درہ ہاتھ سے گر گیا، ہاتھ پکڑا ابو جہل کا، اوے بدبخت مار جتنا مارتا ہے تو میرے جسم سے خون کو نکال سکتا ہے، سینے سے اس کے رسول نہیں نکال سکتا ہے۔ ہمیں جو درس میں رسید ہو ہمارے کافرین نے دیا، اللہ ان کو ان کے کافرین نے دیا، ان کو ان کے بڑوں نے دیا۔ میرے عزیزو، آج جس کا دل کرتا ہے، میں بریلویوں کی مخالفت نہیں کرتا، اہل سنت بھی ہمارے ہیں، اہل حدیث بھی ہمارے ہیں، تمام سلاسل کے بزرگ ہمارے ہیں، لیکن خدا کے واسطے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے ماننے سے آپ ہمارے کافرین کا انکار کر دیں، علماء دیوبند کا انکار کر دیں۔ اللہ اکبر، ان جیسے بزرگوں سے میں نے سنا صحابہ اکرام کی جماعت جا رہی تھی، ایک قافلے کا حصہ بچھڑ گیا جو دارالعلوم دیوبند ہندوستان کے اندر رہ گیا۔ اللہ اکبر، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کے اندر دین کا بوٹا لگایا، یہ وہ لوگ تھے حضرات صحابہ اکرام نے جو آزمائش کا رحمت دو عالم سے جام کیا تھا، تھوڑا سا اس پیالے کے اندر چھوڑ دیا، پروردگار عالم نے جو علماء دیوبند کے حصے میں رکھ دیا تھا۔ فرمایا انہیں مار پڑا کرتی، اللہ اکبر، نہ ان کی آواز نکلا کرتی، جب ان کو درہ پڑا کرتا اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوتا، الحمدللہ کہا کرتے۔ مولانا کی داڑھی کاٹ دی گئی، غالباً مولانا سمد اللہ کی داڑھی پڑھنے والے کی داڑھی کاٹ دی گئی، ان کی داڑھی جب زمین پہ آ کے گری، چیخیں مار مار کے رونے لگے، اپنے بالوں کو پکڑ کے چومنے لگے۔ کسی نے کہا تجھے مار کی پرواہ نہیں ہے، جبڑا ادھر رہا ہے، خون کا فوارہ نکل رہا ہے، تجھے پرواہ کوئی نہیں۔ خدا پاک کی قسم، اپنی داڑھی کے بالوں کو ہاتھ میں پکڑ کے کہنے لگے مجھے ان داڑھی کے بالوں پہ رشک آ گیا، چھری تو میری گردن پہ چلنی چاہیے تھی، محمد کی سنت میرے سے پہلے قربان ہو گئی۔ آج اس کی آپ کو مجھے اہمیت کوئی نہیں، پیر کی میں وہاں ختم نبوت کیا بتلاؤں، پیر کی میں نمو سے تحفظ صحابہ کیا بتلاؤں۔ تو صبح جمعہ المبارک کا دن ہے، سب سے پہلے اٹھتے نبی کی سنت تو اس طرح چلائے گا۔ میرے عزیزو، خدا پاک کی قسم ہے،